بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہام کی بحث چل رہی ہے. ہمارا سبق نمبر 49 ہے. آج کے سبق میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ سوالات کے جوابات دینے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ الہام حجت ہے یا نہیں. تو الہام حجت ہے، لیکن خواص کے لیے، عوام کے لیے حجت نہیں ہے. عوام کے لیے سبب علم نہیں ہے، خواص کے لیے سبب علم ضرور ہے. ایک بات. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا الہام خواص کے لیے تو بھی سبب علم ہے، عوام کے لیے نہیں ہے، لیکن آیا سبب علم ہونے کے ساتھ ساتھ حجت بھی ہے یا نہیں؟ تو جمہور علماء اہل سنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ الہام اپنے لیے تو حجت ہو سکتا ہے جبکہ وہ شریعت کے تابع ہو، لیکن غیر کے لیے یعنی الزام علی الغیر الہام سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ الہام کے ذریعے سے ہم کسی اور پر کوئی بات لازم قرار دیں. تو اس خلاصے کو سمجھنے کے بعد ہم عبارت کی طرف بڑھتے ہیں. والالہام المفسر بإلقاء معنى في القلب. الہام کی تفسیر یہ بیان کی جا رہی ہے، الہام وہ ہوتا ہے جس کی تفسیر کی جاتی ہے بإلقاء معنى في القلب، دل میں کسی بات کے ڈالنے سے. دل میں کوئی بات آ جائے اس کو ہم الہام کہتے ہیں. بطریق الفیض، اب یہ دل میں بات القاء فی القلب دل میں کس طرح ہوگا؟ فرماتے ہیں بطریق الفیض، فیض کے طریقے سے. فیض کے طریقے سے دل میں کوئی بات آ جائے تو اس کو ہم الہام سے تعبیر کرتے ہیں. قرآن کریم میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اسی سے صوفیہ نے الہام کو سبب علم قرار دیا ہے. اور اہل سنہ کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی، اہل سنہ میں صوفیہ نے اور اہل سنہ کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی الہام کو حجت قرار دیا ہے اور مانا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سے. لیکن اس آیت کی توجیہ علماء اہل سنہ والجماعہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر الہمہ سے مراد انزال وحی ہے، نزول وحی ہے. الہمہ ای انزل الوحی علی انبیائہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر وحی نازل فرمائی. جبکہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ الہام جب وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اب یہاں پر وحی سے مراد الہام ہی ہے کہ جب شہد کی مکھی پر الہام ہو سکتا ہے اور وہ جو ہے حق اور سچ کو جان سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں. یعنی جو الہام کو ثابت حجت مانتے ہیں اور الہام کو سبب علم مانتے ہیں، ان علماء کا ایک استدلال اس آیت سے بھی ہے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اس کا جواب یہ کہ دیکھیے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ یہ آیت شہد کی مکھی سے متعلق ہے اور شہد کی مکھی پر شیطان کا وسوسہ یا کوئی نفس کا غلبہ نہیں ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو حکم دیا وہ اس پر مامور ہے، لیکن انسان وہ سچ اور باطل، حق اور سچ کی حق اور باطل کی، سچ اور جھوٹ کی وہ تمیز کیسے کرے گا؟ لہذا اس کے لیے الہام حجت نہیں ہے بلکہ حواس خمسہ، عقل اور خبر صادق جس سے ہمیں قطع کا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ اسباب علم ہے. لیس من اسباب المعرفة بصحة الشيء، فرماتے ہیں الہام لیس من اسباب المعرفة، معرفت کے اسباب میں سے نہیں ہے، بصحة الشيء کسی چیز کی صحت کے ساتھ. یعنی الہام سے ہم کسی چیز کی صحت کو ثابت نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ معرفت کے اسباب میں سے ہے. عند اہل الحق، علماء حق کے ہاں، علماء حق کے ہاں الہام اسباب معرفہ میں سے نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کسی چیز کی صحت ثابت کی جا سکتی ہے. اب یہ تو باطن کا فرمانا تھا. حتی یرد به الاعتراض، شارح فرماتے ہیں کہ جب یہ اسباب معرفہ میں سے نہیں ہے تو حتی یرد به الاعتراض کہ اس پر کوئی اعتراض وارد ہوتا علی حصر الاسباب فی الثلاثة المذکورہ، گزشتہ تین مذکور اسباب میں، گزشتہ جو تین اسباب گزرے ہیں علم کو ان میں منحصر کرنے پر جو کوئی اعتراض وارد ہوتا تو اعتراض درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ الہام کو ہم اسباب علم میں نہیں مانتے، الہام سے کسی چیز کی صحت ثابت نہیں ہوتی اور نہ ہی الہام اسباب معرفہ میں سے ہے. وَكَانَ الْأَوْلَى، مزید شارح فرماتے ہیں زیادہ بہتر یہ تھا ان یقول کہ ماتن یہ فرماتے اسباب لیس من اسباب العلم بالشیء، لیس من اسباب العلم بالشیء، بجائے اس کے کہ لیس من اسباب المعرفة بصحة الشیء، انہوں نے فرمایا ان کو کہنا چاہیے تھا کہ لیس من اسباب العلم بالشیء، بجائے لفظ معرفہ کی جگہ لفظ معرفہ کے بجائے حضرت لفظ علم لے کر آتے، لیکن علامہ نصفی رحمہ اللہ لفظ علم نہیں لائے. کیوں؟ اس لیے کہ الا انه حاول، مگر
حضرت نے کوشش کی التنبیہ متنبہ کرنے کی علی ان مرادنا بالعلم کہ ہماری مراد علم سے اور معرفت سے واحد ایک ہی ہے. یعنی علامہ نصفی رحمہ اللہ لفظ معرفہ لے کر آئے، لفظ علم نہیں لائے، یہ بتانے کے لیے کہ علم اور معرفت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جیسے کہ بعض مناطق نے فرق کیا ہے. اور وہ فرق کیا کرتے ہیں؟ لا كما اصطلح علیہ البعض، نہ کہ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اصطلاح مقرر کی، اصطلاح کو خاص کر دیا. کما جیسے کہ اصطلاح بنائی علیہ اس پر، علم اور معرفت پر، البعض بعض لوگوں نے، من تخصیص العلم کہ انہوں نے علم کو خاص کر دیا، بالمرکبات او الکلیات. فرماتے ہیں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ علم مرکبات اور کلیات پر بولا جاتا ہے. علم کا اطلاق مرکب اور کلی علم پر تو ہوتا ہے، لیکن جزئی علم پر نہیں ہوتا، اور جزئی پر لفظ معرفت اطلاق ہوتا ہے. بعض مناطق کہ ہاں یہ تخصیص ہے. والمعرفة بالبسائط، بسیط چیزوں پر معرفت کا اطلاق ہوتا ہے. اب الجزئیات، اور جزئی چیزوں پر معرفت کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ مرکبات اور کلیات پر علم کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس میں تنبیہ کر دی حضرت نے ہمارے ماتن نے کہ لفظ علم اور معرفت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ تقسیم کرنا کہ مرکبات اور کلیات یہ علم کا محمول، علم کا خاصہ ہے، اور بسائط اور جزئیات جو ہیں یہ معرفت کے ساتھ خاص ہیں، ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے. مزید علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اسباب معرفہ اور اسباب علم میں جو فرق تھا وہ تو بیان کر دیا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جو فرق بیان کیا جاتا ہے وہ فرق درست نہیں ہے ماتن کے نزدیک. لیکن ماتن جو یہ لفظ لے کر آئے ہیں بصحت الشیء، اب یہ لفظ صحہ کا اضافہ حضرت نے کیوں فرمایا؟ تو علامہ تفتزانی فرما رہے ہیں رحمہم اللہ کہ لفظ صحہ کی کوئی توجیہ کرنے سے میں عاجز ہوں، میں اس کی کوئی توجیہ بیان نہیں کر رہا. الا ان، مگر یہ کہ ان تخصیص الصحة بالذکر، لفظ صحہ کو خاص طور پر ذکر کرنا، تخصیص الصحہ، صحہ کی تخصیص کرنا، بالذکر اس کو یہاں پہ متن میں ذکر کرنا، مما لا وجہ له، یہ ان کلمات میں سے جس کی کوئی وجہ نہیں ہے، جس کی کوئی توجیہ نہیں ہے. یعنی علامہ ہمارے شارح رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ کی شرح نہیں فرما رہے اور اس کو زائد شمار فرما رہے ہیں کہ لفظ صحہ کا یہاں پر کوئی محل یا کوئی معنی نہیں ہے. اس لیے علامہ شارح فرما رہے ہیں کہ دیکھیے جب اسباب علم میں سے الہام نہیں ہے اور الہام سے کسی چیز کی صحت ثابت نہیں ہوتی تو اسی طرح کسی چیز کا فساد بھی ثابت نہیں ہوتا. اگر کوئی بندہ کہے بھئی میں نے مجھے الہام ہوا اور الہام سے یہ چیز جو ہے نا ثابت ہوتی ہے، ہم کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے. تو جب الہام سے کوئی چیز صحیح ثابت نہیں ہوتی تو الہام سے کوئی چیز خراب یا غلط بھی ثابت نہیں ہوتی، اس کا فساد بھی ثابت نہیں ہوتا. تو صرف لفظ صحہ کا ہی اضافہ کیوں کیا گیا، لفظ فساد کا اضافہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور لفظ صحہ کو لانے کی وجہ ہی کیا ہے؟ جب یہ کہہ دیے کہ بھائی اسباب معرفہ میں سے الہام نہیں ہے، جب اسباب علم سے نہیں ہے تو صحہ اور فساد دونوں چیزیں خود بخود اس میں آ گئیں. نہ کسی چیز کا صحت ثابت ہوگی، نہ فساد ثابت ہو سکے گا. لہذا صرف صحہ کو ہی ذکر کرنا اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے شارح فرما رہے ہیں کہ یہ ان کلمات میں سے جس کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی، لیکن بعض شرح نے اس کی ایک توجیہ کی ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہاں پر لفظ صحہ یہ بمعنی صحہ کے نہیں بولا جا رہا، بلکہ یہاں پہ لفظ صحہ بمعنی ثبوت اور تقرر کے بولا جا رہا ہے کہ اسباب معرفہ میں سے نہیں ہے الہام بثبوت الشیء، کہ اسے کسی چیز کا ثبوت ثابت ہو. اور ثبوت اور تقرر یہ صحہ کے لیے اور فساد دونوں کے لیے ہوتا ہے. الثبوت والتقرر، کسی چیز کا ثابت ہونا، کسی چیز کا قرار پکڑ جانا، وہ چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ فاسد ہو، دونوں کے لیے ہوتا ہے. اور ہمیں عرب کے بعض شعراء سے یہ لفظ صحہ بمعنی ثبوت کے ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وصح عند الناس انی عاشق، ای ثبت عند الناس انی عاشق. تو لفظ صحیح کو وہ لفظ ثبوت کے لیے استعمال کرتے ہیں، لہذا اس کی توجیہ بھی درست ہوئی. ثم الظاہر، پھر ظاہر بات یہ ہے، واضح بات یہ ہے کہ انہ اراد، کہ ہمارے ماتن نے ارادہ کیا، ان الالہام، کہ الہام لیس سببا يحصل به العلم لعامة الخلق، الہام ان چیزوں میں سے نہیں ہے. لیس سببا، الہام وہ سبب نہیں ہے کہ اس سے عام لوگوں کو علم حاصل ہو جائے. اصل میں یہاں پر اعتراض یہ وارد ہو رہا ہے کہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ الہمنی ربی، اور دیگر بعض علماء سے ہمیں الہام کے متعلق جو ہے وہ عبارتیں ملتی ہیں، ان پر الہام ہوا، تو اب پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الہام حجت نہیں ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ الہام سے مجھے میرے رب نے الہام کیا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الہام حجت نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دے رکھے ہیں، دیکھیے الہام حجت ہے لیکن خواص کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہے۔ عوام ہر دل میں آنے والی بات وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہو ایسا نہیں ہوتا، کبھی تو شیطان کی طرف سے بھی آتی ہے دل میں بات، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین بھی تو اپنے دوستوں کی طرف جو ہے وحی کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تو کبھی بات دل میں نفس کی طرف سے آ جاتی ہے، کبھی شیطان کی طرف سے آتی ہے، اور کبھی رحمان کی طرف سے بھی ہوتی ہے، تو اب یہ فرق عوام نہیں کر سکے گی۔ تو الہام کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ تابع ہو شریعت سے مخالف نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ عوام کے حق میں الہام حجت نہیں ہے، خواص کے حق میں ہے، اور خواص کے حق میں بھی اپنے لیے تو حجت ہے، لیکن الزام علی الغیر، کسی اور پر کوئی بات لازم کرنا ایسا نہیں ہوتا الہام سے، یہ چیز الزام علی الغیر، کسی اور کے لیے کسی اور پر کوئی چیز ثابت کرنا لازم کرنا الہام کے ذریعے سے درست نہیں ہے۔ اگر ہر الہام چاہے وہ عام ہو خاص ہو، ہر الہام حجت ہوتا تو پھر جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں، جو باطل لوگ ہیں، وہ سارے الہام سے دلیل پکڑتے کہ بھی ہمیں الہام ہوا ہے، اور ہم جو ہے نا اسلام کی مخالفت میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ درست ہیں، تو پھر تو ان کی باتیں بھی درست ہو جائیں گی، ان کے پاس بھی ایک دلیل ہوگی، تو پتہ چلا کہ الہام حجت ہے لیکن عوام کے لیے نہیں، خواص کے لیے۔ ثم الظاہر، ظاہر بات یہ کہ انہ ارادہ، ہمارے ماتن نے ارادہ کیا کہ ان الالہام لیس سببا، الہام سبب نہیں ہے ایسا کہ یحصل به العلم، جس کے ذریعے سے لعامت الخلق، عام لوگوں کو علم حاصل ہو جائے، يحصل به العلم، علم کو حاصل کیا جائے لعامت الخلق، عام لوگوں کے لیے، ويصلح للالزام على الغیر، اور الہام ایسے سبب نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، صالح ہو، درست ہو، للالزام على الغیر، کسی پر کوئی چیز لازم کرنے کے، کسی پر کوئی چیز ثابت کرنی ہو، الہام کے ذریعے سے کوئی چیز ثابت نہیں کی جا سکتی، وإلا، وگرنہ، فلا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انه قد يحصل به العلم، کہ الہام سے علم حاصل کیا جاتا ہے، قد يحصل به العلم، علم حاصل ہوتا ہے اس سے، لیکن کن کے لیے؟ خواص کے لیے۔ وقد ورد القول به في الخبر، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی قول وارد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نحو قوله علیہ الصلوۃ والسلام، الہمنی ربی، میرے رب نے مجھ پر الہام فرمایا، الہمنی ربی۔ اب حدیث شریف میں یہ لفظ الہام کا ثبوت علامہ شارح رحمۃ اللہ علیہ کو جو کہ فرماتے ہیں کہ لفظ الہام کا ثبوت یہاں پر ہے، تو پتہ چلا کہ الہام حجت ہے لیکن خواص کے لیے نہ کہ عوام کے لیے۔ اب یہ حدیث شریف بعض شراح نے، ہمارے جو اردو شراح ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے کافی تلاش کی لیکن ہمیں نہیں ملی، بہرکیف علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، تو یقیناً اس کی کوئی سند تو ہوگی۔ وحکی عن کثیر من السلف، اور بہت سے سلف سے نقل کیا گیا ہے، کیا نقل کیا گیا ہے؟ الہام کے متعلق نقل کیا گیا کہ ان کو الہام ہوا ہے، بہت سے بزرگ ہیں، صوفیہ ہیں، اولیاء ہیں، تابعین ہیں، تابعین ہیں رحمۃ اللہ علیہم، ان سے ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں الہام کے کثرت سے بے شمار اور بیسیوں واقعات ایسے ہیں جس میں الہام کے متعلق ہمیں عبارات ملتی ہیں کہ ان پر الہام ہوا اور وہ ویسے ثابت بھی ہوا جیسے انہوں نے فرمایا۔ تو الہام خواص کے لیے حجت ہے، وہ بھی اپنی ذات میں، نہ کہ کسی اور پر کوئی چیز لازم کرنے میں۔ اب یہاں ایک آخری اعتراض یہ وارد ہو رہا ہے کہ الہام کو تو ٹھیک ہے آپ نے اسباب علم سے خارج کر لیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں خبر واحد سے بھی علم حاصل ہو رہا ہے، تقلید مجتہد سے بھی علم حاصل ہو رہا ہے، لہذا اسباب علم 3 نہیں کل 5 ہو گئے، اس کا کیا جواب ہے؟ تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے خبر واحد سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا، بلکہ وہ علم ہمیں ظن کا فائدہ دیتا ہے، اور مجتہد کی تقلید کرنا اگرچہ وہ سبب علم تو ہے، لیکن یہ وہ علم ہے جو زائل ہو جاتا ہے، یعنی اعتقاد جازم ہوتا ہے لیکن ثبوت نہیں ہوتا، اگر مطابق بالواقع بھی ہوتا ہے، اعتقاد جازم مطابق بالواقع، لیکن اس میں ثبوت نہیں ہوتا، تثبت نہیں ہوتا،
چونکہ وہ تقلید مجتہد جو ہے وہ تشکیک مشکک سے زائل ہو جاتی ہے، کسی شک پیدا کرنے والے کے شک سے تقلید زائل ہو جاتی ہے، اس کے اندر تثبت نہیں ہوتا، لہذا وہ علم نہ ہوا۔ علم تو وہ ہے جو قطع ہو، جس میں اعتقاد بھی ہو، جازم بھی ہو، ثبوت بھی ہو، تثبت بھی ہو، مطابق بالواقع بھی ہو، جو قطع کا فائدہ دے۔ مرکبات تصدیقات یقینیہ، ان کو ہم علم کہہ رہے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا خَبَرُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ، کسی عادل کا، کسی ایک عادل کا خبر دینا، وَتَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ، مجتہد کی تقلید کرنا، فَقَدْ يُفِيدَانِ الظَّنَّ، یہ دونوں ہمیں ظن کا فائدہ دیتے ہیں، وَالْاِعْتِقَادُ فَقَدْ يُفِيدَانِ الظَّنَّ وَالْاِعْتِقَادَ الْجَازِمَ، کہ خبر واحد تو ہمیں ظن کا فائدہ دیتی ہے، اور تقلید مجتہد جو ہے وہ ہمیں اعتقاد جازم کا فائدہ دیتی ہے۔ فقد یفیدان الظن والاعتقاد الجازمہ، فائدہ تو ملا ہے، علم حاصل ہوا ہے لیکن ضمنی درجے میں، اور اعتقاد بھی مل گیا لیکن تثبت نہیں ہے، اس میں مطابق بالواقع ہے، تثبت نہیں ہے۔ وہ اعتقاد، وہ پختہ اعتقاد الذي لا يقبل الزوال، جو زوال کو قبول نہ کرے گا، زوال کو قبول نہ کرے، وہ اعتقاد جو زوال کو قبول نہ کرے۔ یہاں پر نسخے میں کچھ کتابت کی غلطی ہوگی واللہ عالم، جیسا کہ ہمارے یہ محشی نے بھی فرمایا کہ یہاں پر لا نہیں ہے، الذي يقبل الزوال، یہ لا، یہ میں نے 2-3 نسخوں میں دیکھا اور سب نسخوں میں تقریباً لا لکھی بھی تھی، لیکن لا کے ساتھ یہاں پر معنی درست نہیں بیٹھتا، اور پھر ایک نسخے میں مجھے محشی کا یہاں پر یہ کہنا مل گیا، تصریح بھی مل گئی کہ یہاں پر لا نہیں ہے بلکہ الذي يقبل الزوال، صحیح عبارت یہ ہے، اور اسی نسخے سے پھر میں نے اسکرین شاٹ یہاں پر لگائے ہیں۔ تو وہ پختہ اعتقاد الذي يقبل الزوال، یعنی تقلید مجتہد ہمیں اس اعتقاد کا فائدہ دیتی ہے الذي يقبل الزوال، جو زوال کو قبول کر لے، تو جو اعتقاد پختہ تو ہو لیکن زائل ہو جائے تشکیک مشکک سے، اس علم کو ہمارے ماتن علم نہیں فرما رہے، چونکہ وہ ظن کے درجے میں آ گیا، وہ قطع کے درجے سے نکل گیا۔ فَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْعِلْمِ، تو گویا کہ ماتن نے علم سے مراد لی، علم سے ارادہ کیا ما لا يشملها یا ما لا يشملهما، اس علم کا جو ان گزشتہ یا جو ظن کو یا زائل ہونے والے اعتقاد کو شامل نہیں ہے۔ وَإِلَّا، اگر یہ توجیہ نہ مانی جائے، جو ہم نے پیچھے پیش کی، فلا وجہ لحصر الاسباب فی الثلاثة، پھر کوئی توجیہ نہیں ہے اس کی کہ علم کے اسباب کو 3 میں ہی کیوں منحصر کیا گیا، فلا وجہ، تو کوئی وجہ نہیں بچتی، لحصر الاسباب، اسباب کو منحصر کرنے کی، فی الثلاثة، 3 میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ علم سے مراد قطعی علم مراد لے رہے ہیں، جو کہ ہمیں حواس خمسہ، خبر صادق اور عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ البتہ الہام، خبر واحد اور تقلید مجتہد سے جو علم ہمیں ملتا ہے وہ علم ضرور ہوتا ہے لیکن قطع کے درجے میں نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔